اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وصاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الہیہ یا صاحب العصر والزمان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی الفرقان الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر حمد اس اللہ کے لیے ہے جو بن دیکھے جانا پہچانا بے رنج و تاب ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، وہ ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ تمام تر عظمتوں کا مالک پروردگار عالم کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مومنین و مومنات، اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اس شہنشاہ کے ماننے والے نہ ہوں، حسین بادشاہ کے ماننے والے نہ ہوں، اور اس شہنشاہ کا نام، حسین بادشاہ کا نام زبان زد عوام نہ ہو۔ انما یرید اللہ کا مصداق ہے یہ 5 ہستیاں، اور اس طرح سے یہ 5ویں چراغ کا تذکرہ گلی گلی کریا کریا ہو رہا ہے۔ اور میں تو یوں کہوں گی کہ اب ہر گھر میں اذا خانہ بن گیا۔ آج میری بی بی جناب زینب کی وہ دعا قبول ہو گئی کہ میرے بھائی اس طرح سے تمہارے نام کو بچاؤں گی کہ یزید لعین تو چاہتا تھا نا کہ کربلا میں یہ نام کوئی اور لینے والا نہیں ہوگا، لیکن یہ حسین کی بہن نے کہا تھا کہ گھر گھر میں حسین کی مجلس ہوگی۔ آج ہر کوئی اپنے گھر میں صف عزا بچھا کے بیٹھا ہے۔ تو اس وقت وہ وقت چل رہا ہے کہ ہر کسی کو اتنا زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اتنا زیادہ کہ جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہو از حسین، کیونکہ یہ وہ حسین ہیں کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہر ہر کونے سے لوگ جمع ہو کر آپ اس وقت کسی چھوٹے سے چھوٹے علامہ ناصر عباس کی کتاب میں وہ خود لکھتے ہیں کہ میں اس خطے میں بھی گیا جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے بورڈ پر لکھا ہوا ہے حسین منی وانا من الحسین۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا تیرے دل کو کیسی گرا لگی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو لوگ امام حسین کے نام کو پسند نہیں کرتے ہم ان سے صرف اتنا ہی پوچھیں گے کہ کیا وہ مسلمان نہیں؟ تیرے دل کو کیسی گرا لگی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور تھا، جو علی کے دل کا چین ہے، ذرا پوچھ اپنے خمیر میں، ذرا پوچھ اپنے ضمیر سے،
وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین۔ جی ہاں، یہ وہ حسینیت ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جی ہاں، ہمیں اس بیداری کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ اگر آج آپ اپنے جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں، کافی جگہ آپ لوگ خود جانتے ہوں گے جو نارتھ امریکہ میں ہیں، کہ ہم اگر کسی سے جا کر رینڈملی کسی سے پوچھ لیں کہ حسین کون ہے تو شاید انہیں نہ پتا ہو۔ یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کے دور میں، اس میڈیا کے دور میں لوگوں کو اگر پہچان نہیں کروا سکے۔ ہم سب کا سٹیٹس حسین ہونا چاہیے، ہماری ہر پوسٹ جو ہماری فیس بک پہ لگے، انسٹاگرام پہ لگے، جہاں بھی لگے، اس کو اس طرح سے استعمال کریں کہ لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو جائے، یہ فلسفہ بیدار ہو جائے کہ حسین ہے کون۔ بی بی زینب کی سنت ادا کرنی ہے ہمیں۔ کس طرح سے بی بی زینب نے سب کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ میرا بھائی باغی نہیں ہے، میں باغی کی بہن نہیں ہوں۔ ایسی اس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا؟ یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے امام کے ظہور کی میں تعجیل ہو جائے، ہر کوئی یہ کہتا ہے۔ امام حسین نے ہمیں یہ بات بتلائی، وقت کے امام تھے، وقت کے امام نے ہم سب کو یہ بتایا کہ جب بھی فتح مند ہونا ہے، صرف یہ نہیں کہ سر کاٹ کر فتح مند ہوا جائے، سر کٹوا کر بھی فتح مند ہوا جاتا ہے، کیونکہ یہ حسین وہ نام ہے کہ باطل کا کوئی نقش سنورنے نہیں دیا، باطل کا کوئی نقش سنورنے نہیں دیا، سبط نبی کے دین کو بکھرنے نہیں دیا۔ بے شک رسول پاک کی کھیتی بکھر گئی، لیکن یزیدیت کو ابھرنے نہیں دیا۔ جی، ایک وہ وقت آیا تھا امام حسین پر جب انہوں نے آخری حجت یعنی انہوں نے ایک بار ریمائنڈ لاسٹ ٹائم میرے مولا نے کروانا چاہا اس 70,000 کی فوج کو کہ ابھی بھی سمجھ لو، ابھی بھی سوچ لو، میں نواسۂ رسول ہوں، میں نواسۂ رسول ہوں، تم سب جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ کیونکہ یہ وہ ہیں کہ شاعر بڑے پیار سے لکھتے ہیں کہ کیسے بتاؤں آپ کو کہ کیا کیا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کہ کیا کیا حسین ہیں، بس قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے۔ اور بچپن میں ہی یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ، بچپن میں ہی یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ، میرے مولا نے اپنا بچپن بھی لوگوں کو یاد کروایا۔ اس وقت ایسا خطبہ دیا امام حسین نے 9 محرم کی رات، میرے مولا نے ایسا خطبہ دیا کہ، اور شاعر یہاں کیسے کہہ رہے ہیں، اور بچپن میں ہی یہ ناز، یہ عزت، یہ مرتبہ، زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے۔ یاد کروا رہے ہیں ان کو بھی۔ اور اس کے لبوں کو چھونے کو پانی ترس گیا، یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے؟ حسین تو ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، ایک ٹھوکر ماریں تو کتنا پانی نکل آئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے؟ دنیا میں جو بھی محب شہ مشرقین ہے۔ بہت بے چینیوں کا دور ہے مومن و مومنات، اس وقت بہت بے چینیوں کا دور ہے، لیکن یہ صفحہ ازا ایسی ہے، یہ نام حسین ایسا ہے کہ جو بھی دنیا میں جو بھی محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، اور باطل کے سامنے جو نہ جھکائے اپنا سر، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کی سوچ کا مالک حسین ہے، باطل کے آگے نہیں جھکے۔ یہاں سے میں آپ کو اس بات سے ریلیٹ کروں کہ ایک واقعہ سناتی چلوں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے امام کا ظہور نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں وقت کے امام کا ظہور نہیں ہوتا۔ اب ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک جگہ نماز پڑھائی، آیت اللہ بہجت کی کتاب میں یہ واقعہ درج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک نماز پڑھائی، اس سے کہا گیا کہ آپ تھوڑی سی سپیچ بھی کر دیں، ٹھیک ہے۔ وہ نماز پڑھا کے جب پہنچا سپیچ کرنے کے لیے، تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس طرح سے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، اس وقت جو تم نے اعمال ہمارے ہیں
وہ اس قابل نہیں ہے کہ امام ظہور کر سکے. امام کے ظہور کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا کہ ہم وہ اعمال سر انجام دیں. تو ایک مرتبہ وہاں کا جو مؤذن بیٹھا ہوا تھا وہ سمجھا کہ ہم پر تنقید کر رہے ہیں. ان کو بہت زور سے مطلب کہ وہاں سے اتارا گیا اور ان سے کہا کہ آپ گھر چلے جائیں. بس وہ گھر آ گئے، نماز پڑھائی ہے، امامت کروائی ہے اور سپیچ بھی دی ہے. ایک مرتبہ جب گھر آ گئے تو ابھی رات کے 2 بجے ہوں گے، دق الباب ہوا اور وہ شخص جو مؤذن تھا وہ ان کے پیروں پر گر کر معافی مانگنے لگا. انہوں نے پوچھا ایسا کیا ہوا؟ ابھی تو تم نے مجھے مسجد سے نکالا تھا اور اس وقت تم میرے پاؤں میں گرے ہوئے. تو ایک مرتبہ رونے لگا، ساروں قطار رونے لگا. کہا کہ جب میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، میں گھر گیا، جب سویا خواب میں میرے وقت کے امام آئے، ایسے دق الباب ہوا میرے گھر پر، میں نے دروازہ کھولا، وہ اندر تشریف کر اور مجھ سے پوچھتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ میں وقت کا امام ہوں. میں بہت خوش ہوں، مولا کے آگے پیچھے پھر رہا ہوں. ایک مرتبہ انہوں نے چاروں طرف میرے گھر کے نظر دوڑائی. جب ایک مرتبہ نظر دوڑائی تو کیا دیکھتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا بہت بہت قلیل ہے، اتنی کم ہے کہ گزارا مشکل سے ہوتا ہے. میرے مولا مسکرائے اور کہا کہ تمہارے گھر کی تزئین و آرائش دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ تمہارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پیسہ کسی ایسی جگہ سے آ رہا ہے، ورنہ اس وقت جو تمہاری تنخواہ ہے تم 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کر سکو، لیکن تمہارا گھر چیزوں سے بھرا ہوا ہے. اسی لیے یہ چیز میں ریلیٹ کرنا چاہوں گی مولا حسین کے اس خطبے سے کہ مولا حسین کی جب بات کسی نے نہ سنی، اتنی بڑی فوج لشکر یزید میں سے کوئی بھی امام حسین کی طرف نہ آیا، تو مولا ایک مرتبہ گھوڑے اپنے زین سے زمین پر آئے اور کہا تمہارے مال حرام سے بھر چکی ہیں، اور جن کے پیٹ حرام سے بھر جائیں ان کے اوپر امام کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے درمیان سے جتنی جلدی ہٹ جایا جائے وہی بہتر ہے. آج ہم جو جانتے ہیں، ہم سب ہر وقت کی دعا کرتے ہیں کہ وقت کے امام ظہور کریں. وقت کے امام نے اس شخص کو بھی آ کر بتا دیا کہ میں ظہور کیوں نہیں کرتا. اور یہ جو ممبروں سے پڑھا جاتا ہے، واقعی اس وقت ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ امام جلد از جلد ظہور کریں. ہم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عزاداران مظلوم کربلا کہتے ہیں، لیکن مومنین و مومنات، کیا ہم جانتے ہیں کہ ڈیفینیشن، صرف چھوٹی سی ڈیفینیشن بیان کی. میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا آپ کا شیعہ کیسا ہوگا؟ جب اس کی ایکسپلینیشن میں جائیں تو ایک مرتبہ رونگٹے کانپ جاتے ہیں. میرے مولا کیا کہتے نظر آتے ہیں، قیامت کے دن میرا شیعہ ایسا ہوگا کہ 8 لوگ اس کے سامنے، 8 لوگ اس کے پیچھے، 8 لوگ اس کے دائیں، 8 لوگ اس کے بائیں، ہر کوئی 8 کے 8 افراد، ہر کوئی چاروں طرف سے گواہی دے کہ ہم نے کبھی اس کو نماز قضا کرتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اس کو روزہ چھوڑتے نہیں دیکھا، ہم نے اس کو کبھی کسی کا دل دکھاتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اس کو کسی کی غیبت کرتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اس کو حلال سے حرام کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنا زیادہ کچھ سننے کے بعد ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے مولا ایسا انسان کون ہوگا؟ مولا لیکن ضروری نہیں کہ ان چیزوں پہ ہر کوئی پورا اتر جائے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے انسان خطا کا پتلا ہے. لیکن جب ہم نے ان 5 ہستیوں، ہم نے ان پنجتن پاک کا دامن تھام لیا، ان 14 معصومین کا دامن تھام لیا، یہ ہماری رہنمائی ضرور کریں گی. اور یہ رہنمائی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ جب ہم ان سے رہنمائی لینا چاہیں. جب تک انسان رہنمائی لینا نہیں چاہتا کوئی اس کو رہنمائی نہیں دیتا. اور یہ معجزے ہوا کرتے ہیں. بس ایک معجزہ سنا کر میں بالکل اپنے ٹاپک کو مصائب کی طرف لے جاؤں گی. اس وقت آپ لوگ سب جانتے ہیں علم، تعزیے، ذوالجناح، عماریاں، یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے
اور یہ سب علامتیں ہیں کہ حسین کے نصب العین کو سمجھو. امام حسین کا نصب العین کیا تھا، یہ عزاداری کیا ہے. آپ کو پتا ہے جو کربلا ہے یہ 14 صدیوں سے قائم ہے، لیکن 14 صدیوں میں ایسے ایسے حکمران آئے. ہم سب میں سے بہت لوگ تو صدام حسین کے دور کو بھی جانتے ہیں کہ اس نے بھی کربلا میں زیارات پر پابندی، ہر چیز پر پابندی لگا دی. اور 14 صدیوں میں کوئی یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، 14 صدیوں میں شاید یہ 14 مرتبہ ہوا. حکمران جو آتا تھا پابندیاں لگاتا تھا، نیست و نابود کر دیتا تھا، سب کچھ برابر کروا دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. لیکن کبھی سوچا کہ انہیں ضد کیا تھی؟ ضد تھی آزاداری سے، کیونکہ یہ آزاداری انسان کو جینا سکھلاتی، آزاداری انسان کو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سکھلاتی ہے، اور بتاتی ہے کہ اگر فتح مند ہونا ہے صرف سر کاٹ کر فتح مند نہیں ہونا، سر کٹوا کر بھی فتح مند ہوا جاتا ہے. یہ حسینیت ہمیں بتاتی ہے. اور کیونکہ یہ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ ان کے ایک تبسم پر پروردگار عالم کی دین پر جو احسان حسین ابن علی نے کیا ہے، وہ ان کے ایک تبسم پر جنت فرض کر دیا گیا. حسین ہنستے تو خلد کی سب نفاستوں پہ بھی پیار آئے، حسین چاہے تو پھر یکایک خزاں پر بھی بہار آئے، حسین کر دے سفارش کسی کی تو اس پہ خالق کو پیار آئے، وہ ہے خوشبخت کہ جس کے لب پر حسین پہ اختیار آئے. حسین چاہے تو ایک ٹھوکر سے سخت کنکر کو در بنا دے، حسین چاہے تو ایک پشیماں شریف زادے کفر بنا دے. جی یہ اگر چاہیں، یہ اگر اپنی نظر کرم کرنا چاہیں نا، بس ہمیشہ دعاؤں میں یہی مانگنا چاہیے کہ ہم پر ان ہستیوں کا نظر کرم ہو جائے. جناب حر کی مثال ہے. آج میں جن کی بات بتا کر اپنے ٹاپک کو کمپلیٹ کروں گی وہ کون ہیں؟ امیر تیمور کی بات کر رہی ہوں. علم، تعزیے، ذوالجناح، یہ سب آپ دیکھیں گی. تعزیہ کیا ہے، جسے برِ صغیر میں ایک ٹائم پر تیموری بدعتیں بھی کہا جانے لگا تھا. ابھی تک بھی جو لوگ ہسٹری سے واقف ہیں وہ تیموری بدعت کیوں کہتے ہیں اس کو. حالانکہ کیا ہے، آپ نے تعزیے کو دیکھا ہے، وہ امام حسین کے روزے کی ایک شبیہ، یہ میرے مولا کی اس شخص پر عنایت تھی. امیر تیمور بالکل بھی اہل بیت کا چاہنے والا، ماننے والا نہیں تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا جو برِ صغیر کا حکمران ہے امیر تیمور، اس کو کوئی بیماری لاحق ہوئی. اب یہ جس کتاب سے میں پڑھ رہی ہوں یہ ہے تاریخ فرشتہ، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں ان کا نام ہے ابن قاسم فرشتہ. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امیر تیمور کو ایک ایسی جڑی بوٹی کی تلاش تھی، اور یہ ایسی جڑی بوٹی کی تلاش تھی جو صرف سرزمین عراق سے ملنی تھی. ایک مرتبہ ایک غلام کو روانہ کیا، بہت جلدی سے اپنے موضوع کو سمیٹوں گی. ایک مرتبہ اپنے غلام کو روانہ کیا اور کیا کہا کہ وہ جڑی بوٹی لے آ. اب غلام کو گئے ہوئے مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، واپس نہیں آتا. نجومیوں کو بلایا، 4 نجومی جو اس کے بہت خاص نجومی تھے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم فعال نکالو. انہیں 4 مختلف جگہوں پر بٹھا دیا تاکہ سب کا ایک جیسا جو بھی مجموعہ آئے گا اس پر عمل کیا جائے گا. اب 4 نجومیوں نے جو دیکھی فعال، سب نے ایک ہی کہا کہ وہ مر چکا ہے. جب ایک مرتبہ سب نے یہ بات کہہ دی، اس نے بھی تسلی کر لی، اس نے کہا میں کسی اور غلام کو بھیج دوں گا، اب وہ تو مر گیا ہے. لیکن کیا دیکھتا ہے کہ 4 دن گزرے وہ غلام واپس آ گیا. اب اس کو بہت تشویش ہوئی، غصہ آیا امیر تیمور کو. اس نے ان نجومیوں کو بلایا اور کہا تم تو کہتے تھے کہ وہ مر چکا ہے، وہ تو واپس آ گیا ہے. میں تم لوگوں کے کہنے پر جنگیں کرتا ہوں، میں تم لوگوں کے کہنے پر سفر کرتا ہوں، ہر چیز تم لوگوں کی سے فال نکلوا کے کرتا ہوں. تم لوگوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا اور اتنی غلط فال نکالی، بس میں حکم دیتا ہوں کہ تم 4 کے سر قلم کر دیے جائیں. بس ایک مرتبہ جب سر قلم ہونے کا دن آیا، ایک نجومی نے امیر تیمور سے کہا ہماری آخری خواہش سن لے، ایک مرتبہ اس وزیر کو بلا دو. وہ وزیر آیا. اس نجومی نے پوچھا کہ جمعرات کے دن مغرب کے وقت ہم جب فال نکال رہے تھے تو تم اس وقت کہاں تھے؟
بہت خوبصورت بات ہے، بہت دل خوش ہوگا آپ کا جب یہ سنیں گی۔ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت امام حسین کے روضے پر موجود تھا، بس ایک مرتبہ یہ سننا تھا۔ نجومی نے کہا کہ بس ہمیں چھوڑ دو، امیر تیمور تم نہیں جانتے کہ یہ جس سرزمین پر تھا، یہ جس روضہ حسین پر تھا، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی لیے جب جب ہم فال نکالتے تھے، جب جب ہم دیکھتے تھے، تو ہمیشہ فال میں یہ آتا تھا کہ وہ جنت میں موجود ہے۔ تو ہم تو یہی سمجھے کہ وہ مر چکا ہے، لیکن ہم کیا جانتے تھے کہ جنت کا ایک ٹکڑا یہاں پر بھی موجود ہے۔ امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بہت خوبصورت ان کی حدیث ہے۔ وہ ابن شبیب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے ابن شبیب، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین ابن علی کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ سے محبت، یہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے جو یہ شوق زیارت ہم میں موجود ہے، کیونکہ یہ میرے امام کہہ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ امیر تیمور نے کہا میں خود جا کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ سرزمین عراق پر گیا، امام حسین کے روضے پر گیا، اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ ہر سال 1,00,000 کا لشکر لے کر امام حسین کے روضے پر جاتا تھا۔ ہر سال 1,00,000 کا لشکر لے کر جاتا تھا امام حسین کے روضے پر۔ جس سال اس نے مر جانا تھا، امام حسین اس کے خواب میں آئے اور کیا کہتے ہیں میرے مولا و آقا کہ بس اس سال تم میرے پاس مت آنا۔ کہتا ہے مولا اگر میں نہ آیا تو مر جاؤں گا۔ کہا نہیں، اس سال میں خود تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا۔ ہمیشہ 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 یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام حسین ہماری قبروں میں آئیں گے۔ بس امام حسین سے جتنی محبت، عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں کریں، اور امام حسین کسی کا نہیں رکھتے۔ انہوں نے پروردگار عالم سے بھی وعدہ کیا تھا، یا پروردگارا میری خاطر رسول اللہ سجدے کو طول دے رہے ہیں، میں ایسا سجدہ کر کے دکھاؤں گا کہ 14 ضربیں لگ گئی، میرے مولا نے پروردگار عالم کا ذکر بلند کیا۔ آج یہ وہی ذکر ہے جو پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام حسین نے جس طرح سے اللہ کا ذکر کیا، اب رہتی دنیا تک امام حسین کا ذکر قائم رہے گا۔ بس ایک مرتبہ امیر تیمور جو ہے انہوں نے تعزیہ بنایا امام حسین کے کہنے پر، ان کے خواب میں آئے کہ تم میرے روضے کی شبی بناؤ، میں حسین خود تمہارے پاس چل کر آؤں گا۔ تب سے تعزیہ بننا شروع ہوا اور آج تک بنتا ہے۔ جو لوگ وہاں نہیں جا پاتے وہ جب شبیہ روضہ دیکھتے ہیں تو دل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ انڈیا پاکستان میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے، ہم نے بچپن سے یہ دیکھا کہ ہم تعزیے کی زیارت کرتے ہیں، اور وہ شبی ہوتا ہے میرے امام حسین کے روضے کی۔ بس ہم سب کو پروردگار عالم روضہ امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ بس اسی دعا کے ساتھ میں اختتام مجلس کرنا چاہوں گی، مصائب کی طرف آنا چاہوں گی۔ وہ ایام ہیں کہ جس میں جتنا زیادہ گریہ وزاری کیا جائے، اس وقت صرف ہم گریہ وزاری نہیں کر رہے، اس وقت ملائکہ، ہر جن و انس، ہر چرند پرند امام حسین کے لیے رو رہا ہے۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی۔ جی ہاں مومنین و مومنات، وہ وقت بڑا کٹھن تھا جب میرے مولا نے ایک مرتبہ آ کر 18 قمر بنی ہاشم کو یہ بات بتائی کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے۔ جب ابن زیاد نے حکم دے دیا کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے، اگر امام حسین بیعت نہیں کرتے تو بس وہ مدینے میں نہیں رہ سکتے۔ بس مومنین و مومنات، عزاداران مظلوم کربلا، میرے مولا نے رخصت لینا شروع کی۔ جانتے ہیں سب سے پہلے کس کے پاس آئے رخصت کے لیے؟ اپنے نانا رسول اللہ کی قبر پر آئے۔ نہ جانے کس طرح سے رخصت لی کہ اتنا گریہ کیا کہ میرے مولا آقا امام حسین بے ہوش ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر رسول
سے رسول خدا نکلے، میرے مولا حسین کو چوما، کبھی ان کی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی ان کے گلے کو چومتے ہیں، کبھی ان کے سینے کو چومتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے پوچھا، نانا آپ اس طرح سے کیوں چومتے ہیں؟ کہا یہ وہ پیشانی ہے جس پر پتھر مارے جائیں گے، ہائے اللہ یہ وہ گلا ہے جس پر لعین شمر خنجر چلائے گا، اور یہ وہ سینہ ہے جو تیروں سے چلنی ہوگا، اور وہ شمر لعین اس پر چڑھ کر خنجر چلائے گا۔ ہائے کس طرح سے میرے مولا نے ودا کیا۔ ایک مرتبہ اپنی والدہ گرامی کی قبر پر آئے، ہائے بی بی فاطمہ سے کس طرح سے رخصت لی، بس ایک مرتبہ رو کے کہتے ہیں، اماں میں نانا کی قبر سے آیا ہوں، نانا نے بتایا کہ اب میں واپس مدینے نہیں آؤں گا۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ کی قبر سے آواز آئی، بیٹا تم تو جا رہے ہو، یہ ماں ساتھ ساتھ جائے گی، یہ اس مقتل کو صاف کرے گی، اور جب وہ لعین شمر خنجر چلائے گا یہ ماں اپنا دامن پھیلا دے گی۔ ہاں مومنان شہید مظلومان کربلا، ایک وہ وقت بھی آیا میرے مولا نے بی بی ام البنین سے ودا لی، ہائے جن کے چاروں بیٹے ان کے ہمراہ ہیں، بی بی ام البنین بہت مطمئن نظر آتی ہیں، اور جب وداعی کا وقت آیا نا، امام حسین سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں، میرے شیر جوان بیٹے تمہارے ساتھ ہیں، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بس وہ وقت آیا، بی بی جناب ام سلمہ سے ودا لی۔ بی بی جناب ام سلمہ جانتی ہیں کہ یہ وہ سفر کرنے جا رہا ہے جس سے رسول پاک بتا چکے ہیں اس سے واپسی ممکن نہیں، کہ مرتبہ اس ریت کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ تمہارے نانا نے مجھے دے کے کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ یہ ریت سرخ ہو جائے گی، تو سمجھ جانا میرا بیٹا، میرا نواسا اس دنیا میں نہیں رہا۔ بس وہ آخری ودا آئی، اپنی بیٹی سے ودا لینا چاہی۔ یہ ایسا مصائب تھا میرے مولا کا۔ ایک مرتبہ جناب الصغریٰ بابا سے گلے لگ کے کہتی ہیں، بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، یہ بیٹی ایک مرتبہ بھی یہ نہ کہے گی، ایک مرتبہ بھی یہ نہ کہے گی کہ میں بہت تھک گئی ہوں، میں بہت بیمار ہوں، لیکن یہ مشیت الہی تھی کہ وہ غم بھی دکھانا تھا، کوئی ایسا غم نہ ہو جو ان پر نہ ٹوٹا ہو۔ ایسا انتظار کیا ہے اس بیٹی نے کہ جب یہ سب لوگ واپس آئے، تمام قافلہ واپس آیا، کبھی علی اکبر کا پوچھتی ہیں، کبھی اپنے بابا کا پوچھتی ہیں، کبھی ننھے علی اصغر کا پوچھتی ہیں، جب کوئی نظر نہیں آتا تو اتنی بے چین اور مضطرب ہیں۔ بس مومنین و مومنات وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ قافلہ کربلا میں پہنچ جائے گا۔ ابھی میرے مولا سفر میں ہے، 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا کے ریگزار پہ پہنچے گا، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ سب لوگ رخصت ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ مدینہ میں سب لوگوں نے اپنے اپنے وارثوں کے ساتھ سوار ہوئی تھی بیبیاں، لیکن جب بی بی زینب کے سوار ہونے کا وقت آیا تو جناب زین العابدین کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، میں اس سے سوار ہوں گی جو مجھے واپس بھی لے کر آئے گا، لیکن 11 محرم کو عجیب ماجرا تھا۔ ایک مرتبہ میری بی بی زینب نے ہر کسی کو سوار کرایا، ہر بی بی کو سوار کرایا، لیکن جب میری بی بی زینب کا وقت آیا کہ وہ سوار ہوں
جو جناب سید سجاد کی طرف دیکھا تو تڑپ گئی، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توک تھا، رسیاں بندھی ہوئی تھی۔ میرے مولا اس قابل نہ تھے کہ اپنی پھوپھی کو سوار کراتے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے، مرتبہ میری بی بی نے مولا عباس کے لاشے کی طرف دیکھا اور رو کے کہا آج یہ زینب اکیلی ہے، آج مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ بس مومنین و مومنات، آج اس ذکر کے صدقے سب دعا کیجئے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے اور اس وبا کا اس دنیا سے خاتمہ بھی ہو جائے۔ وقت کے امام آپ ظہور کیجئے اور تمام امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیجئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔